الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاك يا مصطفى ان بادشاہیاں تیریاں سننا غور کرنا اور سمجھنا یہی کمال ہے حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں شہر تک یا ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں معزز و محترم حاضرین و سامعین ماشاءاللہ آپ نے بڑی عقیدہ آج دی اس بزم پاک میں سجایا ہے اللہ کریم تہاڈا ساریاں دا بہنا سننا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور ٹھٹا قادر دے جیڑا بندہ کسے بھائی دا کم کرے اللہ اس بندے دے کم کر دیتا ہے حضور نے فرمایا من مشا فی حاجت اخی ہے جیڑا کسے بھائی دی حاجت جو دے نال چل پیا میرا کم ہے تے چل میں تیرے نال چلنا تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اس بندے دیاں ساریاں حاجتاں اللہ پوریاں فرمائے گا تو اچھے امور دے اندر دینی امور وچ ایک دوسرے نال معاونت کریا کرو اے میرے نبی تسی پھر آئے ہو آج نعرہ مارنا جے تے مار لو
سوی صاحب فیج ویج نہیں نعرہ مارنا، ہوں مارنا ہے تو چھٹی ہے، 2 3 جنہیں مرضی مار لو، ویج پھر نہ بولیا جائے، وہ جٹ آندے ہوں بہات تے نہیں بولی دا۔ ہاں جی تسی نعرہ مارن تو باز نہیں ہوندے، اگر جے مارنا جے تو مار لیا جے ہن چھتی چھتی، پھر بعد چ نہ ماریا جے، پھر میری باری ہونی ہے۔ جی میرے عزیزوں اور دوستو، امور خیر دے اندر لوگاں نال تعاون کریا کرو، نیکی دے امور وچ، خیر دے امور وچ لوگاں نال معاونت کریا کرو، اے اللہ پاک دا خصوصی انعام ہے تواڈے تے۔ سو عزیزوں اور ساتھیوں، جتنے بھی سنگت والے یار بیلی بیٹھے ہو، اس پیغام نو ذہن وچ پاؤ۔ میرے اللہ قرآن وچ فرما دے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیندا ہے عن الفحشاء، اللہ حکم دیندے پہنے انہوں اس کام تو روک، ہاتھ بن پیر بن جو دلی کر، انہوں اس گل تو روک کہ بھائی باز ہو جا، اے دین ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی میری گل؟ اے دین اللہ دا کہ کسے نو برائی کرن تو روک لینا۔ میرے حضور نے فرمایا انصر اخاکا ظالمن او مظلومن، اپنے ظالم برا دی بھی مدد کرتے، مظلوم دی بھی مدد کر۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ظالم دی مدد کیویں کریے، مظلوم دی تے سمجھ چاہ کی تو ظالم دی کیویں کریے؟ فرمایا ظالم نو ظلم کرن تو روک لے تے مظلوم نو ظلم ہون تو بچا لے، اے دوویں براواں دی مدد ہی ہونی ہے۔ اگر برا ظلم کرے گا تو ظلم کرن دی وجہ تو دوزخ جائے گا، تے ہن دوزخ جان تو بچا کہ بھائی میں تین دوزخ نہیں جان دینا، اے کمال ہے۔ اگر کوئی آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے میں کیوں جی پرائی لڑائی ہے چیزا لما، پاجی تسی مسلمان ہو، اگر تواڈے کٹایا لڑائی گٹدی ہوئے تو گٹاؤ۔ دین دا خالد میاں مزاج کیے کہ اگر جھوٹ بولیاں بھی دو برا راضی ہوندے ہون تے جھوٹ بول دے، تیرے جھوٹ بولیاں تین ثواب ملے دا۔ دین دا مزاج ویکھو کہ دین کی تلقین دے رہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولنا تے دو برا راضی ہو جاندے ہون تے اس جھوٹ تے میں ثواب دینا ہے، اور اگر میں سچ بولنا تے دو برا لڑدے ہون تے اس سچ تے میں ثواب نہیں ملنا، گناہ ملنا ہے۔ بعد ساڈے سیانے بندے اندر نہیں مڑ ہوندی گل تے کرنی پوندی ہے، بھائی اجے ہوندی کیتیاں لڑائی ہوندی ہے تے تو کیوں کرنا ہے؟ تو ران دے ہوندی گل فتنہ کھڑا کرنے۔ سو میرے اپنے پیارے اور عزیزو، دین نو سمجھو۔ اپا مہربانی کرتے مکینکی مڑ کر لیں بھائی آرام نال میرے سنیا، یہ ساڈے بچیاں دی بھی عادت ہے، میرے لون کوئی نہیں ویندے پے، وہ یہی ویندے پے بھائی لائٹاں کیویں صحیح پیا کر، قومی مزاج ہے۔ انہوں نے کوئی نہیں پایا مولوی تقریر کی پیا کردا، انہیں آندن میں لائٹ والا کی پیا کردا، یہ ویکھ لو مولوی تے اگے بھی سنتے ہی نہیں۔ ساڈی قوم بڑی عجیب قوم ہے، بادشاہ لوگ۔ میں ایک پنڈ گیا ایک دن، وہ ساڈے پنڈ دے چوک وچ ٹرانسفارمر، اتھے چوک بندیاں نال بھریا، میں آکھیا اتھے گڈی کھلارو، میں آکھیا کی گل اتھے کی ہے؟ انہاں آکھیا یا بندہ ڈیاں پہ لاندا ہے تے اسی ویندے پے ہم کیویں لاندا؟ میں بادشاہ لوگ نے پئی، میں آکھیا یہ کیڑی اکٹھ والی تھاں ہے؟ یعنی اسی ایڈے قوم فارغ لوگ ہیں۔ لطیفہ پاکستانی دا، میں پھاٹک بند ہویا، پھاٹک پچھو ایک پاکستانی صاحب آئے، انہاں سائیکل چایا، سر تے دریا تے پھاٹک کا کراس کر گئے۔
انگریز کوئی کھلوتا سی اس آخیا بھائی ایڈی وقت دی قدر کرن والی قوم نہیں ویکھی، اس پھاٹک نہیں ویکھیا ایڈا کو اس بندے یار وقت نال پیار ہے، وہ سائیکل سر تے دریا تے پار لگ گیا، ویری گڈ نیشن۔ وہ پھاٹک پار کر کے گیا تے اگے باندر والے دا تماشا پہ ہوندا تو سائیکل والا اوتھے کھڑا ہے، وہ حیران ہو گیا آ کی چکر ہے، میں تجھو پھاٹک کراس کیتا ہے ٹرین بھی نو پہ لگن دیتی تے اگاں کہ تو یوں کام کرنا، تو ساڈا کو بھی مزاج اسی آنا بس ساڈے اگے پھاٹک آیا کیوں ہے آئی پیچھا ہٹاؤ پھاٹک نو سائیکل سر تے درو تے پار ہو اگاں باوے ساری دیوار باندر دا تماشا ویکھیں گزار چھڈ، اے مزاج ہے ساڈا۔ وہ گل ہے وہ چھوڑ او بنیندا بہتار ساڈی قوم بادشاہ اردو ویل دن بھئی یار ہے کیوں کیا بنیندا ہے بھائی ایڈا کیڑا یہ کام ہے جڑا وہ کردا پیا ہوندی تے ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہوندی اسی یہ ڈیوٹی لائی ہے محفل وچ روشنی دا تو انتظام کرنا اوندا کام وہ اپنا ڈیوٹی پہ کردا ہن کرن دیو تسی ایتھے ویکھن ہی آئے ہو۔ اسی پنڈو اگے بھی بتیاں گنن دے شوقین ہوندے ہاں جی اسی بتیاں گنن دے شوقین ہوندے چلو گن لو بھیا یہ توانے ہی سواد ہوندا ہے نا تے باہر بھی بتیریاں بھائی میں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا حضور دی حدیث پہ پڑھنا میری گل ال دھیان کرو، جنہ چر مسئلے ال دھیان نہیں کرو گے تو مسئلہ سمجھے سمجھے تسی کلاس روم دے ہلے اوتھے لسی پی کے گیا تے ادھا ستیاں پیا کردا سی تیری دکان ایڈی کیوں چل دی ہے؟ او سکھے جی میری دکان اس تو چل دی ہے میں پیسے درجن دے لینا تے دیندا 13 ریٹ ساڈا درجن دے جو لکھے وہ لکھے میں 13 دینا حالانکہ درجن 12 دی ہوتی میں ایک گلاس دینا جوس دا نال ایک نکا فری دینا یہ تو میں مثال دیتی ہے۔ احسان کس شے دا نام ہے؟ احسان عدل پورا کرنا، عدل کیے پورا کرنا تے احسان ہے میں پورے تو تھوڑا جہا ود کر چھڑنا، عدل ہے بھائی میاں لو اس تواڈے نال محبت کیتی ہے تسی او دے نال کرو، احسان ہے بے بوس نو کیتی تے تاں وی کردا رہو، اے احسان ہے۔ اگر کوئی تواڈے نال نہیں محبت کردا تواڈے نال نفرت کردا ہے لڑائی کردا ہے زیادتی کردا ہے تسی مڑ بھی او دے نال پیار ہی کردے رہو۔ سجنوں اور بیلیو اور بالخصوص رشتہ داراں دے اندر برابری چھڑ دیو، اے دین نہیں برابری کرو رشتہ داراں نا، رشتہ داراں وچ برابری نہیں اسی ہلے ہاں برابری تے بجڑا ایک کی پائے اون دے ال 2 پاؤ نہیں ان چھڑ دیو جڑا نہ پائے او دے ال بھی پاؤ، دین اس شے دا نام ہے۔ ساڈا مزاج یہ بن گیا ہے ساڈا رشتہ دار پیسے والا ہوئے تے اسی ہن رشتہ دار عزیزاں نال اپنے رشتہ داراں نال اپنے ہمسایاں نال الفت تے محبت رکھن دا ساڈا مزاج الگ کیوں ہو گیا دین تو؟ دین رسم و رواج دا نا نہیں، میری چاہت دا نا نہیں، دین میری چاہت تش ہے۔ اے عزیزاں نے دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی منظر کشی فرمائی ہے، آپ فرماتے نے لوکاں وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاون کو تے رشتے دار قریبی، غریباں دا کوئی بیلی نہیں، غریباں دا کوئی یار نہیں، خالص ہے نا جگر ایویں نہیں۔ آج چودھریاں دے وڈیاں بندیاں دے پیسے والیاں دے یار بندے بننے او بھائیا اے مطلب دیاں یاریاں نہیں ہوئے، یاری اخلاص والی ہوتی ہے، پیار نال ہوتی ہے۔ وہ بندہ کمال ہے جڑا امیر ہو جائے تو رشتہ دار غریب ہون تے نال اینو میں پلیٹ دتی ہے تے اس تے دوجی نہیں دتی، اے کھول گیا کہ دوجے کھا لو تے پھر اس آکھنا ایتھے اور پائی رکھو یہ پلیٹ چنگی ہے، اے پھر اور اچھی ہو جائے گا۔
کہ یہ پلیٹ ہور پا دیو کیوں کہ اس دی بسم اللہ جی بسم اللہ پیر صاحب کی حال ہے اور جناب علی صحت مبارک ٹھیک ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت ماشاءاللہ حضرات توجہ ہو گئی آپ دی گرامی قدر سنگیو اور عزیزو انسان ان صفتاں تو پہچانیا جاندا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے کہ وہ دا اپنے نال تعلق کیویں دا ہے میرے نبی پاک سرکار دی خوبصورت حدیث حضور نے فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کرے مطلب رشتہ داراں نال تعلق نو توڑے او دی عمر گھٹا دیتی جاندی او دی توبہ قبول نہیں ہوندی وہ توبہ بھی کرے تو دی توبہ قبول جڑا بندہ رشتہ داراں نال تعلق ختم کر دینا وجہ سی جی لین دینی چھڈ دیتا جی ساڈا لین دینی کوئی نہیں اس بندہ توبہ بھی کرے تو دی توبہ قبول نہیں کوئی چیز بندے دی زندگی اضافہ نہیں کر سکتی مگر رشتہ داراں نال جوڑنا اور انہاں نال تعلق بنانا اے عمر اضافہ کر دیندا ہے تہاڈی زندگی ود جاندی ہے اللہ لوح محفوظ تے لکھی ہوئی تہاڈی عمر وچ برکت پا چھڑ دین اگلا مٹا کے نواں ہندسا پا چھڑدا ہے میرا مالک کیونکہ رشتہ داراں نال چنگا سلوک کردا ہے ٹھیک آدمی بھائیو میری گلاں دی سمجھ میرے پترو آوندی پئی ہے کوئی اے گل جے شکیا ہے ایک بندہ بھی ڈھلا نہیں کردا پیا جدوں ڈھلیاں کر چھڑی اودوں کم بن جاندا ہے تے جدوں دوویں کر چھکن نا اودوں ٹوٹدا ہے رسا ٹوٹدا ہے دھاگا ٹوٹدا ہے تے ایک کھچ لے تے دوجا تھوڑا جہا ڈھلا کر چھڈے تے پھر ٹوٹدا نہیں رہیا رہندا ہے اے عزیزاں ندی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے درویش فرماندے نے سنگ یاری دا پالنے اوکھا جویں تند سوتر دی کچی ایک چھکے دوجا سٹی جاوے دارے دیئے تحفہ دین نال محبت ودیئے سو سجنوں اپنے عزیز و اقارب نو کوئی تحفے دین دے رہا کرو اور دینا تے اپنی حیثیت دے مطابق ہی ہوتا ہے نا جو کوئی کسے کو ہوئے وہ نہیں اس کرنا ہوتا ہے تے اگر ساڈا کوئی غریب رشتہ دار ساڈے کو لے آوے امیر کسے کو لے جائے تو غریب دے لیاندے ہوئے تحفے نو حقیر نہ سمجھا کرو مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصلہ بات انہاں دا میں ایک واقعہ پڑھیا ہے کہ انہاں دل دا عرضہ سی انہاں دل دا عرضہ سی ڈاکٹر نے انہاں نے کہا کہ تھندا نہیں کھانا تو میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بندے دعوت دیتی کہ تسی جناب ساڈے گھر کھانا کھانا وہ کھانا کھانا بندہ دستا ہے کہ میں بھی نال ٹانگے تے بہ کے دو دے ٹر گئے وہ تو جا کے لتے انہاں کو کالے چنے پکایا ہے تے ہائے انہاں سروں دے تیل وچ پکایا انہاں صحیح نہ ہے تے او انہاں اگے رکھے او کھان لگ پے انہاں جتنی معمول نہ روٹی کھاندے سن او دے نالوں تھوڑی جی زیادہ کھاتے میں ایک دو باری دسیا کہ حضرت آئل اچ پکے جے سروں دے وچ نہیں جے صحیح لیکن وہ کھاندے رہے جدو کھا کے سی ٹانگے تے بیٹھے تو فرماندے نے میں آکھیا بھئی عرض کیتی بھئی حضور اے توان تے آئل والے سروں دے والے چنے جڑے نے منع ہے تہاڈا دل دا مسئلہ ہے تو آپ فرماندے نے مینوں نہ فرمایا بجے میں کھا لیا ہے تے ہن میرے دل نو مسئلہ ہے
نہ کھاندا تے اس غریب دے دل نو مسئلہ ہونا. میں اپنے دل دا مسئلہ وارا ہے, وہ دے دل دا مسئلہ میں وارا نہ کھاندا. سجنوں غریباں دے دل نکیاں نکیاں گلاں نال خوش ہو جاندے ہیں. وہ نکیاں نکیاں گلاں نال انہاں نال صرف کو لے کے سلام لے لئیے تو تاں بھی بڑے راضی ہو جاندے نے, میرے نال سلام لیا. نکیاں دیاں خواہشاں بالکل نکیاں ہوندیاں, چھوٹے چھوٹے گلاں نال وہ راضی ہو جاندے نے. اللہ تے غور کریا کرو, بدلہ نہ لیا کرو بجی میں انہاں کیتا میں اوویں کرنا ہے نا. بڑی خوبصورت بات ہے یہ, اصل گلاں دا تینوں ہنر دس رہے ہیں. ہنر کی ہے؟ انہاں کوئی تحفہ دیا کرو جی باجی ہے, اور پھر تحفہ بھی انج دیا کرو کہ انہاں دی عزت نفس مجروح نہ کریا کرو. انہاں نے نہ لگے خیرات پیا دیندا ہے, انہاں نے لگے وہ پیار پیا کردا ہے, محبت پیا کردا ہے, ساڈی لوڑ سو تے تاں پیا کردا ہے. اے ونڈ کریا ہے دیاں گلاں رمضانیاں نے, اونچیاں گلاں نے. حضور نے فرمایا ابو ذر وقفہ کیتیاں محبت ودی ہے. سویر ہوئی کہ حضور سرکار فرماندے نے بلال اج ابو بکر نہیں آیا. دوویں طریقے اے حضور نے خود فرمایا وقفہ کر کے ملیا کرو محبت ودی. سویر ہوئی تے ابو بکر کوئی نہ آئے تے حضور نے فرمایا بلال آج ابو بکر نہیں آیا, پتہ کرو ذرا. ابو بکر صدیق سرکار نو بلا کے حضرت بلال لے آندا تے حضور نے فرمایا ابو بکر پیارے اج وقفہ کیتے ہی. آگے کا ساتھیو بڑے بڑے مرید با کمال نے, پر میں قربان جاواں نبی سونے دے اس با کمال یار تجھی دا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اے عزیزاں دی وقار, میرے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی تواڈے دل وچ خواہش ہوے تے کرو. سارے صحابہ نے اپنی اپنی خواہشاں دسیاں نے. کسی آکھیا جی میں نے یہ خواہش ہے, کسی آکھیا میری یہ خواہش ہے. ابو بکر تیری کی خواہش ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے سونیا میری خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا چہرہ تیرا ہوئے نظر میری ہوئے. دب کے آنکھو سبحان اللہ. اے عزیزاں دی وقار, میں قربان جاواں ابو بکر صدیق تیرے پیار تو, حضور نال تیری وفا تو, تیری محبت تو. اے اس چہرے دے عاشق نے جنہاں نو بڑھان والا اللہ فرما دے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. گل مڑ پیچھے آوے دی پر ایتھے ذرا غور کرن دی لوڑ ہے. اللہ فرماندے قد نرا تقلب وجهك فی السماء. سنیا اے جڑا تسی چہرہ کر دیو نا آسمان والا, اے دے اوتے ذرا غور کر لو. حضور جدو مکے سن تے نماز پڑھ دے سن بیت المقدس والمو کر کے, قبلہ اول مسجد اقصی. جدو حضور مکے تو مدینہ آ گئے تے پھر بھی منہ کر دے سن بیت المقدس مسجد اقصی وال. تے یہودیاں آکھیا وا ہر شے جو اپنی منے کر لئی دے تے ہن قبلہ بھی منے کر لو. حضور بنو سلیم دی مسجد قبلہ تین اجے بھی مدینے وچ موجود ہے, اور او دا نام مسجد قبلہ تین ہے. دو قبلیاں کسے لو تکنا ہوندا ہے نا, اے ادا ہوندی ہے. کی ہوندی ہے؟ ادا. تے منگنا دعا ہوندی ہے. تکنا ادا ہے تے منگنا دعا ہے. تکنا ادا ہے تے منگنا دعا ہے. ادا وچ ناز ہوندا ہے تے دعا وچ نیاز ہوندا ہے.
تے ناز نالوں نیاز دا مقام اچھا ہے. حضور صرف تکیا ہے تے اللہ کعبہ دے چھڑیا ہے جے حضور منگیا چاہ. کعبہ تے حضور دے تکیا اللہ دیتا ہے. جدو ہاتھ اٹھا کے آمینہ دے لال نے ساڑی گناہگاراں دی بخشش مانگ لئی اللہ سارے گناہگاراں نو چھڑ دینا ہے. حضور دی دعا دا رتبہ ہے اند اللہ مقام ہے. میرے نبی دی دعا دا اے تر منگو خان اللہ تو اندے وے نبی پہنا منگ دے نہیں رہے. حضور نے فرمایا عائشہ منگ دے رہے نبی پر میں اللہ کو پتر نہیں منگنا میں اپنی دعا بچائی. یا رسول اللہ کس واسطے؟ فرمایا جدو میرے گناہگار امتی دوزخ جان لگے میں وہ دعا مانگ کے نن جنت چلے جانا ہے. اے عزیزہ ندی وکار تائی تے پیار نرانے کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوگا. کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوگا. کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوگا. سانو گناہ ہو سکے من نمی دانم محمد نام کیست ای قدر دانم کے اندر تیرا غار کسے کہندہ کہ میں نہیں جاندہ محمد رسول اللہ کون نے لیکن اس غار کوئی روندہ ہے کوئی روندہ ہے تریجہ دیں تو دے ایک کی صدا ہوں دیئے امتی امتی امتی. میریاں بکریاں ترائے دیں دا چگنا چھڑیا ہے. ایتھے بیٹھیاں رہاں دیاں شامی میں گھر لے جانا میں اگاں جان دی جرت نہیں کی تھی پتہ نہیں کیے. صحابہ کہندے نو جڑا امتی نو یاد کردہ بھی وہ ساڑھا ہی رسول اللہ نے. اینا حضور نو امت نال پیار ہے اینا حضور نو امت نال پیار ہے. سجنا گل سنی سرکار نے اینج اتو ویکھیا پھر اتو ویکھیا. توجہ ہے ذرا رمضانوں سمجھنا ہے. حضور اتو ویکھیا اللہ تھل حضور ادو ٹور پہ جمعو ایدے کر لیا. اے چار پڑھ کے نہ بدلی سکیندہ چار رکھتا پڑھی جانی ہے تو پیچھے بدل جاندہ. اللہ فرمایا سونیا ہونی بدلا جڑے پیچھے کھلوتے نہیں ناندہ بتاتے لگے. حضور جب کر کے دے آگئے جڑے صحابہ مگر کھلوتے ہیں وہ بھی آگئے. مرید دا مانا اے بے مرید ہی نہیں سکتے سائیاں پیچھو بدل لیا ہے وہ بھی پیچھے آگئے. جدو نماز ہو گئی صحابہ جے سینے دا رخ امام دے پھر جائے تے نماز سے ٹوٹ جان دیئے پیچھو بولے کیوں نو. جواب آیا او ہور امام نے جنہ دے پیچھے کھلونا نے بول کے 10 دن بھول دے پہ ہو. ساڑھا امام بھولتا نہیں ہے جدے منہ کر لے ہوتے ہی قبلہ ہو جاتا. میرے نبی پاک سرکار چہرہ اتاں کیتا ہے. اللہ اعلان فرمائے قد نرا تقلب وجہ کا پوری کائنات کوئی ایو جا اور چہرہ ہے جنہوں بنا کے خالق مڑ خود تکے. سنو ہر چہرہ کوئی چہرہ بھی بد صورت نہیں آکھنا چاہیے. کسی نے بھی کوڑیاں کوجا کوئی بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. کیوں اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں سارے انسان سونے بنائے. انسان سونا ہوندہ ہے وہ دے کم کوڑے ہوندے. امیہ دا رنگ چٹا سی اور کرو کی گل کرنا چاہ رہے ہیں. میرے نبی پاک سرکار نے چہرہ پھیرے آئے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. جڑے پیچھے کھڑے ہوئے نے چپ کر کے سرکار دے پیچھے قبلہ بدل لے آئے. حضور سرکار دے چہرے لو ویکھے گل کیتی نہیں. میرے حضور دا چہرہ ایڈا سونا ہے اللہ بھی تکدا ہے اللہ دی مخلوق بھی تکدی ہے. سونے سارے نے سونے
سارے نے انج حضور سونے بچو سونے نے جانے من اے جملہ عرض کرنا سی کہ تسی جتنے بندے بھی بیٹھے ہو نا میں اکثر کرنا بیلیاں نال یار جدو اللہ نے ساڑھے انگوٹھے دا نشان بے مثل بنایا ہے یعنی یہ دے ورگا اور نشان پوری ورلڈ اچ کوئی کروڑا انسان بنا کے آوے کھونا رقبہ کننا کوئی انگوٹھے دا کننا کو رقبایا اتھے ہی سارے نشان نے تین سارے گوڑ ترلن مڑ نہیں دیتے تو بندہ سوچی نہ پہ جائے کہ جس خالق نے اے نشان نہیں رلن دیتے ایک دوجے نال ساڑھے سان بے مثل کر چھڑیا اس رب نے اپنا یار کٹا بے مثل بنایا ہونا ہے گل دی سمجھ آگئی ہے کہ کوئی نہ اے میرے عزیز اے میرے دوست تانیا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا وہ شادی آڑا منڈا اپنی بیوی منہ وکھائی دیندہ سی اور رسم ہوندی سی تو منہ وکھائی دے انہوں کوئی رسم دے پیسے لاگ دین دے ہے منہ تکائی دا اچھا بھئی ہون ذرا سوچو جدو رسول اللہ سرکار دنیا تے جلوہ گر ہوئے نا اللہ فرمایا یار میرا تے منہ وکھائی دا لاگ میں دینے اللہ سونیا کی فرمایا سونے اعلان کر لا تمس النار مسلم الرحانی جامع ترمذی حدیث ہے سونے اعلان کر جن نے ایک باری تیرا چہرہ ویکھیا میں منہ وکھائیے چلو جنت دے چھڑے فرقہ بادی ہے بہادور سارے تو سونے یہ تے ساجی گل ہے پیاریا ساجی گل ہے تے ساج کھاتے جو جان دے پیار نال مل کے کہہ لو سب سونیا تو سونا ہے کیا بات ہے سونیا والدہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى ماذا البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مطلب کہ یہ سب سونا تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونا تو واجمل من کلم تر کتوئینی رکھیے سوراخ دے اتے سر رکھے ہے مرشد دا جوڑیے منظر سمجھ جا گیا اڈی سوراخ دے اتے تو مرشد کریم حضور سرکار دا سر ابو بکر دی گو دے چھے سپ ڈنگ مارے شریعت آن دیئے اٹھا لے شریعت دا حکم ہے کہ یار نو اٹھا لے تیری جان نو خطرہ اٹھو مرشد اٹھو بھائی جی اٹھو اماں جی اٹھو تسی بھی پڑھو تو میں بھی پڑھنا شریعت آن دیئے اٹھا تے پڑھ لے شریعت آن دیئے اٹھا تے نماز پڑھ لے پر عشقہ خیالی قضا ہوندی ہے تے ہو جائے پر یار دے آرام وچ خلل نہ ہوے
گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ مولا علی سرکار دا عشق کیے قضا ہوندی اے پئی ہووے نظر دینا راضی ہے زکاة 40 روپیہ 1 روپیہ دے دے تے شریعت راضی ہے حضور نے فرمایا مال لے آؤ شریعت تے آکھیا ہے بھی 40 چوں 1 دینا ہی تے جائیں گھر چادر چا بچھائیے با مرشد منگیا ہے تے سارے دی گڑڑی بننی ہے وہ شریعت نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ اے شریعت نہیں شریعت 40 چوں 1 کے تے جے سوئی بھی گھر نہ چھڑیے تے گڑڑی بن کے یار دیاں قدماں چ لیار رکھیے تے شریعت تو اگاں درجہ ہے اور انہوں عشق سدے نے حضور سلطان العربین باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے ایمان سلامت ہری کوئی مقدار تے عشق سلامتی بی بی فاطمہ زہرا تو کسے پوچھیا جی حضور دی آرام ہے خلل نہ آوے گل نو سمجھنا زہر چڑھدا آیا پہاڑی علاقے دا سپ ویسے ہی بڑا زہریلا ہوندا ہے وہ کتاباں میں لکھیا ہے ہن تسی سمجھنا ہے کہ روز سندے رہندے ہو ذکر شریف قبلہ صاحب بھی بیٹھے نے بزرگاں دی اولاد نے سمجھنا ذرا جوڑی وچ سارے جدو زہر چڑھیا نا صدیق اکبر دے وجود وچ تے آنکھی چوں اتھرو نکلیا تکلیف درد ہوئی اتھرو نکلیا تے کتاباں وچ لکھیا ہے کہ وہ اتھرو حضور دے رخسار تے ڈگا ہے مرید نے اکھ یار دے چہرے تے ہی رکھی آئی تاں اتھرو نکلیا تے ڈگا اوتھے پھر میں یہ آنا گلاب تے شبنم ڈگی ویکھی ہے میں بھی تسی بھی ویکھی بڑی سونی لگ دی ہو سی پر میں جی کیویں آکھا کہ او دے نالوں بھی سونا رسول اللہ دے چہرے تے جدو صدیق دا اتھرو ڈگیا وہ پہ لگدا ہوں اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور سرکار نے اکھاں بند کیتیاں یا این جاگ دے کیونکہ حضور خود فرماندے تنام و عین آیا ولا ینام قلبی میریاں اکھاں باندھوں دیاں دل میرا جاگدا ہوندا ہے اے عزیزاں نبی وقار میری سرکار دیاں اکھاں بند نے ابو بکر دیاں اکھاں جو اتھرو ڈگ دے پے نے حضور دے رخسار تے ڈگ دے پے نے باہو سلطان دی قلم اٹھیے فرماندے نے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے بڑ لکھی لکھ چشمہ دیکھ کھولائی کی گجا ہوئینا اتھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باو سانو لکھ کروڑا
یہ تو شکار نہ دنیاوی جی ہوں شاعر میں تھوڑا کلو دینا ایک ساڈا اپنا کلام ہی ہے حضرت سکی سلطان کبیر صاحب دے مرید لکھے الف الف آ ہور کچھ نہ اکو عشق ہی عشق مدام